قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وذروا الغالي والإثم وباطنه صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور معزز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے اس پاک گھر میں جمع فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہوا. اللہ رب العزت ہمارے اس جمع ہونے کو اور مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اپنی محبت کے اضافے کا ذریعہ بنائے. پیارے بھائیوں، جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان پڑھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. بچہ دنیا میں آیا، ابھی وہ کسی کو نہیں جانتا، کوئی اس کو نہیں جانتا، اسے یہ نہیں پتا دنیا میں کیوں آیا ہے، تیرے ساتھ کیا ہوگا، دنیا کیا چیز ہے، اسے کوئی خبر نہیں. لیکن ماں باپ پریشان ہے کہ مسجد سے امام اور مؤذن کو بلاؤ، ہمارا بچہ 2 دن کا ہو گیا، ابھی اس کے کان میں اذان نہیں پڑی گئی. آخر کیوں؟ اللہ رب العزت نے بچے کے پیدا ہوتے ہی فوراً اس کے کان میں ایک وائس میسیج پہنچا دیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. بچے تو بڑا ہوگا، بڑا ہونے کے بعد کبھی تیرے سامنے محلات اور بلڈنگیں آئیں گی، کبھی تیرے سامنے بڑی بڑی ٹینشنیں اور فکریں آئیں گی، کبھی تیرے سامنے بڑے بڑے دکھ آئیں گے، کبھی بڑی بڑی تکلیفیں ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کوئی چیز بڑی ہے ہی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. نہ تیرے ہونے والے دکھ بڑے ہیں، نہ تیری پریشانیاں بڑی ہیں، نہ تیرا مال و دولت بڑا ہے، نہ تیرے قرضے بڑے، نہ تیرے مرض بڑے، بلکہ سب سے بڑا اللہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، آج میں اور آپ پریشان ہیں. جس سے بھی آپ پوچھو گے وہ پریشان. کوئی کہے گا جی میرے سر پر اتنا قرض ہو گیا، کہیں سے ادائیگی کی کوئی شکل نہیں، ہر روز اس کا سود بڑھتا جا رہا ہے، میں کیا کروں، میرا قرض بہت بڑا ہے. کوئی کہتا ہے میرے ابو بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں، میری امی کی بیماری بہت بڑھ گئی. کوئی کہتا ہے میرا پڑوسی مجھے پریشان کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، وہ بڑا پریشان کرنے والا ہے، میرا دشمن بہت بڑا ہے. اللہ نے کہا نہ تیری بیماری بڑی، نہ تیرے قرضے بڑے، نہ تیرے مرض بڑے، نہ تیرا دشمن بڑا، نہ تیری غمی بڑی، نہ تیری خوشی بڑی، بڑا تو سب سے اللہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن میرے بھائیو، آج ہم یہ بھول گئے، وہ اذان جو پیدا ہوتی اللہ نے کان میں پہنچائی تھی، اسے تو بھول گئے کہ اللہ بڑا ہے. اپنے دکھ اور درد کو جاننے لگے کہ دکھ اور درد بڑے ہیں. حالانکہ اگر ہم اس بات کو جان لیں کہ اللہ بڑا ہے، اللہ ساری پریشانی کو ختم کر دے گا، تو پھر یہ دکھ اور درد حقیقت میں ختم ہو جائیں گے. یہ ختم کیسے ہوں گے؟ اللہ کا یقین دل میں کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا گناہوں کو چھوڑنے سے. آج ہر انسان اپنی سمجھ میں دین کا کام کر رہا ہے اور ہر شخص گناہوں کے اندر مبتلا ہے. جب تک ہم گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں آئیں گے، تب تک یہ مرض اور قرض ہی بڑے رہیں گے. مرض اور قرض چھوٹے اس وقت ہوں گے جب ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے. شیطان انسان کے سامنے گناہوں کو بنا بنا کر مزین کر کے اور ہلکا بنا کر پیش کرتا ہے. شیطان انسان کو کہتا ہے تو معمولی سا گناہ ہے، کر لے، توبہ کر لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں. قرآن کریم کے اندر رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. شیطان گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں. گانے سن لے، تو کیوں نہیں سن رہا؟ مولوی صاحب بھی سنتے ہیں، مفتی صاحب بھی سنتے ہیں، مسجد کا امام بھی سنتا ہے، وہ جماعت میں جاتا ہے وہ بھی سنتا ہے، تو بھی سن لے. ساری دنیا سنتی ہے، ڈی جے بج رہا ہے سڑک پر، سب کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، سن لے، توبہ کر لینا. تو شیطان گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. سن کے تو دیکھ کتنا مزہ آئے گا. سنا وہ بھی گناہ کرتا ہے، یہ بھی گناہ کرتا ہے، میں گناہ کر لوں، کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں. اور یہ گناہ، یہ تو بہت چھوٹا گناہ. سگریٹ پینا مکروہی تو ہے، بیڑی پینا مکروہی تو ہے، مکروہی تو کر لے تو یہ کام. پھر انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ رب العزت میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو، آج ہی کی خبر ہے،
ابھی ہم واٹس ایپ پر چیک کر رہے تھے, ایک خبر ہے کہ مدھیہ پردیش میں کسی لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی اور اسی کے مذہب کو اختیار کر لیا. اللہ میرے آپ کی حفاظت فرمائے. آخر یہ دن میرے بھائیو ہمارے سامنے کیوں آیا کہ ہماری بہنیں اور ہماری مائیں کہ دوسروں کو غیروں کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ایمان کی اہمیت نہیں تھی. گناہ کرتے گئے اور گناہوں کو چھوٹا سمجھتے گئے. حالانکہ مشہور مقولہ ہے لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. جب بندہ چھوٹا گناہ کرتا رہتا ہے کنٹینیو اسے کرتا رہے گا, اب وہ چھوٹا نہیں رہا, اب تو بڑا ہوگا. اور کتنا بھی بڑا گناہ ہو اگر بندہ استغفار کر لے پھر وہ بڑا ہی رہتا. اسی لیے کہا جاتا ہے لا تحقرن صغیرہ لأن الجبال من الحصى. آپ چھوٹے گناہ کو ہلکا نہ سمجھو, اسے اپنی نہ سمجھو, چھوٹا ہی تو گناہ ہے, معمولی سی تو بات. ارے بھائی میں جو اس کی بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر ہے. بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں محفلوں میں کہ بھائی وہ فلاں کا لڑکا کہاں ہے, ارے آپ کو پتہ نہیں کیا اس کی تو یہ حالت ہے, وہ یہ کام کرتا ہے, وہ کرتا ہے. بڑے خوش ہو کر آپ ایک دوسرے کو بتا رہے, بڑا مزہ, حالانکہ آپ غیبت کر رہے ہیں, گناہ کبیرہ کے اندر آپ مبتلا ہیں. اور اگر وہ بیماری اس کے اندر نہیں تو پھر آپ بہتان بھی لگا رہے ہیں. اور میرے بھائیوں اور بیٹے اس لیے کہ بھائی دو بھائیوں کے درمیان بیٹھے ثواب کا کام ہے, اور ہم تو بیٹے ہیں تاکہ ایک دوسرے کا غم دکھ بانٹ لے. آپ غم اور دکھ اور درد نہیں بانٹ رہے, آپ تو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اگر ہم اپنی زندگی کا نین و نقش بدل لیں, جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے, صرف نیت بدلنے کی ضرورت ہے. آپ بیٹھک میں بیٹھتے ہیں دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں, آپ بیٹھک میں بیٹھیے اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنے دو مسلمان بھائیوں میں بیٹھوں گا, ان کا دکھ درد بانٹوں گا, تو پھر آپ کو بیٹھنے پر بھی ثواب ملے گا. اور گناہوں کو ہرگز حقیر نہ سمجھے, گناہوں سے توبہ کرے انسان. آپ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, ہر گناہ سے توبہ کرے. جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ جب انسان اپنے علم و ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی دعا رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. آج میں بھی پریشان, آپ بھی پریشان کہ جی دعا کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی. اجی میں تو ساری مروں کی دعا مانگتے ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی. ارے بھائی یہ دعا قبول کیسے ہو جائے گی جب ہم ہر وقت ہر آن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, انسان اپنے ابو سے 5 روپے مانگے, ابو 5 روپے دے دو, حالانکہ ابو کو ہر چیز سے پیارا اپنا بچہ, اور پھر ابو نے کہا بیٹے گلاس پانی کا لاؤ, کیوں نہیں میں لاؤں گا, 5 روپے دو, ابو دے دے گا اسے ایک مرتبہ. پھر بچہ ذرا بڑا ہوا, ابو ہوشیار ہو گیا, سمجھدار ہو گیا, ابو نے کہا بیٹے کام کر دو, نہیں کروں گا 10 روپے دو, دے دے گا ابو. ابو سے کہے گھر سے باہر نکل. ابو اس بچے کو اپنے گھر میں ہی نہیں رکھے گا کہ میرے سے پیسے مانگتا ہے, میں صبح سے شام تک کما کے لاؤں گا, شام کو تجھ سے کہتا ہوں گلاس پانی کے لیے تو نہیں لا سکتا, میری ایک بات نہیں مانتا صبح شام تک, تو ابو اس کو کبھی نہیں دے گا. تو میرے بھائیوں جب ہم اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کریں گے, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کیسے کرے گا؟ تو دعا قبول اس وقت ہوگی جب بندہ اپنے علم و ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے, توبہ نصوح کر لے. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والو توبہ کرو, توبہ نصوح. توبہ نصوح کیا چیز ہے؟ توبہ نصوح صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ توبہ نصوح کے اندر 4 چیزیں ہیں, 4 چیزیں. نمبر 1, بندہ استغفار کرے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اپنے گناہوں پر ہر وقت نادم و شرمندہ رہے. اللہ میں نے بہت نافرمانی کر لیا آپ کی, اللہ نہ جانے آپ کی طرف سے کب بلاوا آ جائے, اللہ مجھے معاف کر دو, اللہ مجھے معاف کر دو, چلتے پھرتے اللہ مجھے معاف کر دو, اللہ مجھے معاف کر دو, پیارے اللہ مجھے معاف کر دو. تو نمبر 1 استغفار, ہر وقت توبہ, عربی میں بھی مانگے استغفر اللہ اور اردو میں بھی کہے اللہ مجھے معاف کر دے. دوسری چیز اعضاء سے گناہ کرنے چھوڑ دے. روزانہ رات کو لحاف اوڑھ لیا اور موبائل ہاتھ میں لے لیا, جی میں نے تو 399 روپے کا اس میں ریچارج کرایا ہے, میں نے تو 600 روپے کا ریچارج کرایا ہے, کس لیے کرایا ہے؟ میں اسے اپنے فون کو دیکھ بھی نہیں سکتا. اور جن کے پاس فون نہیں ہے وہ دوسرے بھائی کا انتظار کر رہے ہیں, اللہ یہ جلدی سے سو جائے, فون چارجر پہ لگ رہا, میں پھر اس کا فون اٹھا کے میں پوری رات کالے کروں. اب آپ موبائل میں لگ گئے, ساری رات گناہ دیکھ رہے. یہ گناہ چھوڑ دیں, استغفار کریں, جو گناہ کر رہے وہ چھوڑ دیں. رنڈیوں سے فون پر بات کرنے چھوڑ دیں, دل کو ان کی محبت میں مچلانا چھوڑ دیں, دل کو اللہ کی محبت میں تڑپائیں, رنڈیوں کی محبت میں نہ تڑپائیں میرے بھائیوں. اگر رنڈیوں کی محبت میں تڑپ پائیں گے پھر اللہ کی محبت میسر نہیں آئے گی. حضرت حکیم اختر نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا تھا
آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ وہ منزل بھی میری منزل نہیں۔ اور ان کا ایک خادم تھا، انہوں نے اپنے خادم سے کہا میر مت مرنا کسی گلفام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، ورنہ خاک ڈالو گے انہیں اجسام پر۔ آج اگر ہم ان ڈنڈیوں پر مریں گے تو کل انہیں پر کے اوپر خاک ڈالنا ہے۔ یہ تو میرے بھائیوں زندہ جاوید لاشیں ہیں، ان پہ مت مرے، اس پر مرے جس نے ان حسیناؤں کو پیدا کیا ہے۔ تو اعضاء سے گناہ کرنا چھوڑ دے، سود لینا دینا چھوڑ دے، سٹے اور اسمیک بیچنا چھوڑ دے، ہاں اعضاء سے گناہ چھوڑ دے، آنکھوں سے بدنظری کرنا چھوڑ دے۔ ہرگز نہیں دیکھیں گے، ہرگز نہیں دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہیں دیکھیں گے جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ تو ایک گناہ کرنا چھوڑ دے، نمبر 1 استغفار، نمبر 2 اعضاء سے گناہ کرنا چھوڑ دے، اور نمبر 3 دوبارہ پختہ ارادہ کر لے کہ زندگی میں دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ میرے بھائی جو توبہ کریں گے نہیں کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے نا، انشاءاللہ زندگی میں دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ برے دوستوں کو